وہاں جانے پر پتہ چلا کہ گلگت بلتستان میری وہاں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جاننے والوں نے یہ خبر مجھ تک نہیں پہنچائی۔ کیسا انسان چاہیے آپ کو شادی کے لیے؟ ایک عزت دار انسان ہو جو مجھے اپنی عزت سمجھے۔ عمر کتنی ہو؟ عمر السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک غریب 22 سالہ فروا میرے ساتھ موجود ہے۔ گلگت بلتستان کی یہ رہائشی ہے، لیکن 1 سال سے یہ لاہور میں رہ رہی ہے۔ ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، کچھ ماہ پہلے ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی ہے۔ ایک ان کی بہن ہوتی ہے بڑی، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب ان کا نہ تو ماں باپ ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ بہن بھائی ہیں۔ لاہور میں پڑھنے کے لیے آئی تھی، یہاں پہ اس کا دل لگ گیا۔ اب یہی چاہتی ہے کہ میری کسی ایسے انسان سے شادی ہو جائے جو مجھے اپنے پاس رکھے، عزت کا کھانا دے اور عزت کی روٹی دے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فروا۔ مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 22 سال ہے۔ 22 سال ہے۔ والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو جانا یہ کیسے ہوا؟ ان کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، والد کا انتقال ہو جانا اور پھر آپ کا بڑی بہن کی شادی کر دینا، پیچھے آپ کی والدہ تھی اور آپ تھی، آپ کا لاہور آ جانا کے لیے والدہ کو چھوڑ کر، یہ کیسے کرنا؟ میں یہاں اپنی خالہ کے پاس آئی تھی، میں یہاں پڑھتی تھی اور پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ تو کون سی ایسی جاب کرتی تھی جس سے آپ کی اسٹڈی بھی پوری ہو رہی تھی اور آپ کی جاب کا خرچہ بھی پورا ہو رہا بوتیک پہ میں کیشیئر کی جاب کر رہی تھا؟ تھی۔ تو اس کے بعد جب مجھے گلگت بلتستان واپس جانا پڑا، میری امی کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تھا میرے سے۔ بہت رابطہ کرنے کے باوجود بھی میرا ان سے رابطہ نہ ہو سکا، اس لیے مجھے وہاں واپس جانا پڑا۔ وہاں جانے پر پتہ چلا کہ گلگت بلتستان میری وہاں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جاننے والوں نے یہ خبر مجھ تک نہیں پہنچائی۔ اس کے بعد وہاں کوئی تھا نہیں میرا، اس لیے مجھے یہاں لاہور ہی رہنا پڑا اپنی آنٹی کے پاس ہی۔ تو اب میری جاب جا چکی ہے، میرے پہ کچھ قرضہ ہے، 30-40 ہزار روپے ہیں، تو میں وہ ادا نہیں کر پا رہی۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کی خالہ نے بھی، خالہ کے پاس آپ رہ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، ساتھ جاب کر رہی تھی، جیسے ہی آپ جاب چھوڑتی آپ کی خالہ بھی آپ کو گھر سے نکال دیتی؟ جی، ان کی غلطی نہیں ہے، وہ مجبور تھی۔ ان کے شوہر نے بولا کہ وہ میرا خرچہ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی کب تک وہ کوئی غیر ہے؟ ظاہر سی بات ہے، خالہ جتنی بھی سگی ہو لیکن ماں کا کردار تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کہاں گئی؟ اس کے بعد ایک میری آنٹی تھی، وہی جو میری خالہ اسی کی دوست تھی، وہ بھی آنٹی بنی ہوئی تھی، اس نے کسی کے گھر پہ رکھوایا، وہاں میں کام کرتی ہوں اور میں وہیں پہ رہتی ہوں۔ مطلب جس گھر میں آپ کام کر رہی ہیں ابھی آپ رہ بھی ادھر رہی ہیں؟ جی۔ تو جو قرض ہے آپ کا 30 سے 40 ہزار روپیہ، یہ کس چیز کا ہے؟ ہاسٹل کا کرایہ دینا تھا، وہ بس یہاں وہاں سے پکڑ کے دے دیے تھے، اس وجہ سے وہ قرضہ کچھ سر پہ آ گیا۔ جاب ہوتی تو میں یہ اتار دیتی، لیکن اب جاب نہیں رہی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کس طرح گزارا کر رہی ہیں؟ جدھر آپ کام کرتی ہیں ادھر ہی رہتی ہیں؟ رہنے کی جگہ کیسی ہے؟ کھانا پینا کیسا ہے؟ بس ایک ٹائم گزار رہی ہوں اپنے اچھے وقت کے انتظار میں۔ وہ لوگ جو خود کھاتے ہیں وہ تو ان کا گھر باہر ہے، خود پہنتے ہیں وہ ان کا، وہ دے دیتے ہیں جو کھا لیتی ہوں، وہ جو دیتے ہیں وہ پہن لیتی ہوں۔ کیا مطلب کھانے کو کیا مل جاتا ہے؟ خود تو ظاہر سی بات ہے، امیر زادے جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتے ہیں، برگر پیزے کھاتے ہیں، آپ کیا کھاتی ہو؟ جو وہ لوگ دے دیتے ہیں، جو کل کا بچ جائے وہ دے دیتے ہیں زیادہ تر، تو میں تو کھا لیتی ہوں۔ وہ اکثر ہوتا ہے کل کا بچ جاتا ہے، وہ پھر وہ میرے لیے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا تقریباً 30 سے 40 ہزار روپے کا قرض ہے، آپ کا جو ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے جو پڑھائی کی ہے، آپ نے جو آئی ڈی کارڈ تھا وہ آپ کا مالک مکان کے پاس ہے؟ جی، آئی ڈی کارڈ اس کے پاس ہے۔ آئی وہ ڈی کارڈ رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ کرایہ چاہیے اس کا نا، کرایہ دینا۔ مطلب وہ کرایہ لیں گے تو آپ کو آئی ڈی کارڈ دے دیں گے، نہیں تو ویسے ہی تنگ کریں گا؟ جی، آئی ڈی کارڈ وہ بول رہا تھا واپس کر دے گا، کرایہ پورا اتر جائے گا نا پھر کر دے گا۔ مطلب آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے آپ کہیں پہ جاب بھی نہیں کر سکتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ظاہر سی بات ہے آپ اتنی دور سے چل کر ہمارے دفتر میں آئی ہیں، کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ میں اپنی جیب